اگر میں آپ سے کہوں کہ آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے جا رہا ہوں جو صدیوں سے چھپا ہوا تھا، ایک ایسا راز جو صرف چنیدہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، تو کیا آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آج آپ سب سننے والوں کے لیے خداوند یسوع کا الگ الگ پیغام ہے، ہر بندے کے لیے الگ پیغام۔ یہ وہ پیغام ہے جو آپ کی زندگی میں ایک نئی روشنی لا سکتا ہے، آپ کے مسائل کا حل بن سکتا ہے اور آپ کی دعاؤں کا جواب بن سکتا ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو آخر تک رکنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ بیچ میں چھوڑ کر چلے گئے تو شاید وہی حصہ رہ جائے جو آپ کے لیے سب سے ضروری تھا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ تو آئیے سچائی کی اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ میرے پیارے بچے، میں تمہیں ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ پیغام تمہارے لیے ایک پیغام ہدایت ہے، ایک روشنی ہے، ایک دعا بھی ہے۔ آج تمہیں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ سمجھنے کی ضرورت بہت ہے کہ تمہاری زندگی میں کبھی کبھی ایسے لمحات آئیں گے کہ جب تمہیں ہر طرف راستہ بند نظر آئے گا، تمہیں تمہاری ہر دعا بے اثر دکھائی دے گی، ہر امید ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ لیکن میرے بچے، یاد رکھو، یہ وقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ اگر تم ثابت قدم رہو تو روشنی پھر سے چمکے گی۔ تمہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تمہاری زندگی میں کچھ وقت کے لیے ایک مشکل دور آ سکتا ہے، ایک ایسی مصیبت آ سکتی ہے جو تمہاری ذہنی اور جسمانی طاقت کی آزمائش لے گی۔ یہ وقت تمہارے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے، لیکن میرے بیٹے، میری بات کو سمجھو، یہ سب کچھ عارضی ہوگا۔ تمہاری یہ حالت مستقل نہیں رہے گی۔ یہ صرف ایک موقع ہے، ایک آزمائش ہے جسے تمہیں پار کرنا ہے تاکہ تم اور بھی مضبوط بن سکو۔ تمہاری زندگی میں یہ مشکل وقت آنا ہی تھا، اس کی ضرورت تھی۔ یہ سب ضرورت کے تحت کیا گیا۔ یہ تکلیف نہ ہوتی تو تم کبھی بھی اپنی حقیقی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے تھے۔ یہ وقت تمہارے صبر، ہمت اور اعتماد کی آزمائش لے گا۔ تمہارے اندر جو طاقت ہے اسے پہچاننے اور اسے استعمال میں لانے کا یہ صحیح وقت ہے۔ جب یہ مصیبت تمہاری زندگی میں آئے گی تو تمہیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ تم کبھی تنہا نہیں ہو، تم میرے ساتھ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میری رحمت ہمیشہ تم پر رہے گی۔ میں تمہاری ہر مشکل کو دور کرنے کے لیے تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ آزمائش تمہارے لیے نئے راستے کھول دے گی، ایسے راستے جس میں تم اپنی اندرونی طاقت کا ادراک کر سکو گے۔ جب تم اندھیرے میں پھنس جاؤ گے، جب تمہارے ارد گرد مایوسی کی دیواریں کھڑی ہوں گی، تو تمہارا ایمان اور اعتماد ہی تمہیں راستہ دکھائے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ تمہارے لیے مشکل ہوگا، لیکن یاد رکھو کہ تم جس بھی حالت میں ہو، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تم کبھی بھی تنہا نہیں ہوگے، اور میں تمہاری روح میں وہ طاقت دوں گا جو تمہیں ہر مشکل سے نکال دے گی۔ یہ مصیبت تمہاری زندگی کا صرف ایک باب ہے۔ جیسے رات کے بعد دن آتا ہے، ویسے ہی اس مصیبت کے بعد ایک نیا سورج تمہاری زندگی میں چمکے گا۔ اس وقت کو پار کرنے کے بعد تم نہ صرف ایک اور تجربہ حاصل کرو گے، بلکہ تم ایک زیادہ طاقتور انسان بن جاؤ گے۔ میرے بچے، تمہارے اندر میں نے وہ طاقت بھری ہے جو کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتی ہے۔ میں تمہیں کبھی اتنی بڑی مشکل میں ڈالتا ہی نہیں ہوں کہ جس کو تم برداشت نہ کر سکو۔ تمہاری روح میں وہ توانائی ہے جو کسی بھی آزمائش کو ختم کر سکتی ہے۔ یہ وقت تمہاری زندگی میں ایک اہم موڑ ہوگا جہاں تم اپنی حقیقی طاقت کا تجربہ کرو گے۔ یہ وقت تمہارے ایمان اور یقین کو پرکھنے کا ہے۔ تمہاری روح کو اس آزمائش سے گزرنے کی ضرورت تھی تاکہ تم اپنی پوری صلاحیت کو پہچان سکو۔ اس وقت کو سمجھو، یہ تمہاری زندگی کا ایک تحفہ ہے جو تمہاری سوچ، تمہاری ذہنیت اور تمہاری روح کو تبدیل کر دے گا۔ جب یہ مشکل وقت آئے گا تو تمہارے دل میں بہت سی باتیں گھوم رہی ہوں گی، اور تمہیں پتہ ہے کیا سوچو گے تم یہ سوچو گے یہ آزمائش تو بہت بڑی ہے، میں اسے برداشت کیسے کروں؟ مجھ سے یہ کبھی برداشت نہیں ہو سکتی۔ لیکن میرے بچے، تمہیں یہ جاننا ہوگا کہ تمہارے اندر وہ طاقت ہے جو اسے پار کر سکتی ہے۔ یہ مصیبت تمہارے اندر چھپی ہوئی طاقتوں کو ظاہر کرے گی، تمہاری وہ صلاحیت جو تمہیں اب تک معلوم نہیں تھی۔ تم پاؤ گے کہ تمہارے اندر جو طاقتیں ہیں وہ تمہیں کسی بھی آزمائش سے باہر نکال سکتی ہیں۔ جب تم اس مشکل کا سامنا کرو گے تو تمہیں ہر پل میری رحمت اور برکت کا احساس ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کتنے مشکل حالات سے گزر رہے ہو،
اور اب یہ وہ وقت ہے کہ جب تمہاری ساری محنت کا پھل تمہیں ملنے والا ہے۔ ہاں، تمہیں پھل ملنے والا ہے، سن رہے ہو تم؟ تمہاری محنت کا پھل تمہیں ملنے والا ہے۔ اس مصیبت کا سامنا کرتے ہوئے تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ صرف ایک آزمائش ہے جو تمہارے اندر کی حقیقی طاقت کو ظاہر کرے گی۔ جب تم اسے پار کرو گے تو تم خود کو ایک مضبوط انسان کے طور پر دیکھو گے جو کبھی اپنے خوف سے گھبرایا کرتا تھا لیکن اب ہر مشکل کا سامنا کر سکتا ہے۔ تمہارے اس سفر میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، تمہاری ہر مشکل کو حل کرنے کے لیے۔ جب بھی تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو، یاد رکھو کہ تم میرے ساتھ ہو، میں تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری ہر آہ، تمہاری ہر تکلیف میرے کانوں تک پہنچتی ہے اور میں تمہاری مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہوں۔ میری رحمت تم پر ہمیشہ رہے گی اور یہ وقت تمہارے لیے صرف ایک عارضی چیلنج ہے جو جلد ختم ہو جائے گا۔ جب یہ مشکل وقت ختم ہوگا تو تم دیکھو گے کہ تمہاری زندگی میں ایک نیا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ تمہارے اندر جو اعتماد اور طاقت کا احساس ہوگا وہ تمہاری باقی زندگی کو نئی توانائی اور نئی سمت دے گا۔ تم دیکھو گے کہ ہر کام میں کامیابی ملنے لگی ہے اور ہر مشکل کو پار کرنے کا حوصلہ تمہارے اندر ہوگا۔ تمہاری ہر کوشش رنگ لائے گی کیونکہ تم نے زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کو پار کر لیا ہوگا۔ پیارے بچے، یہ وقت تمہارے لیے سیکھنے کا وقت ہے، یہ وقت تمہاری روح کو پاک کرنے کا وقت ہے۔ تم جتنی بھی مشکلات کا سامنا کرو گے تم اتنے ہی بڑے بنو گے۔ تم اب خود کو پہچان سکو گے اور تم دیکھو گے کہ تمہارے اندر وہ طاقت ہے جو تمہیں کسی بھی مشکل سے نکال سکتی ہے۔ یہ وقت تمہارے ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے کا ہے۔ یاد رکھو میرے بچے، تم ہارنے کے لیے نہیں بنے ہو، تم جیتنے کے لیے بنے ہو، کیونکہ میں بھی جیتا تھا۔ پیارے بچے، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ جو وقت آ رہا ہے یہ صرف ایک آزمائش نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے ایک موقع ہے کہ تم خود کو پہچانو اور ایک نئے راستے کی تلاش کرو۔ یہ لمحہ تمہارے لیے صرف ایک عارضی رکاوٹ ہے جو تمہاری زندگی کے اس اہم موڑ پر آئی ہے۔ تم نے زندگی میں جتنی بھی جد و جہد کی ہے، جتنی بھی مشکلوں کا سامنا کیا ہے، وہ ساری مشکلیں تمہیں ایک نیا راستہ دکھانے کے لیے تھی۔ میری بیٹی، میں جانتا ہوں کہ تم نے سخت محنت کی ہے، تم نے بہت کچھ سہا ہے، لیکن یہ وقت تمہاری ہمت کا امتحان ہے۔ اس لمحے میں تمہارے اندر جو اندرونی طاقت ہے وہی تمہیں اس بحران سے نکالے گی۔ یہ وقت بہت مشکل ہے مگر تمہارے اندر کی طاقت ہی تمہاری مدد کرے گی۔ بس خود پر اور مجھ پر بھروسہ رکھو۔ دیکھو میرے بچے، کیا تمہیں یاد ہے ایک بندہ جس نے مجھ پر یقین کیا اور میں نے اس کے یقین کو پورا کیا؟ میرے پیارے بچے، یاد کرو اس رومی سپاہی کو جس نے میرے بارے میں سنا اور مجھ پر یقین کیا۔ اس کا خادم بیمار تھا اور قریب تھا کہ مر جائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ میں صرف ایک لفظ کہوں گا اور شفا آ جائے گی۔ وہ میرے پاس آیا بھی نہیں بلکہ اپنے لوگوں کو میرے پاس بھیجا اور کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے گھر آئے، بس تو ایک لفظ کہہ دے اور میرا خادم ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا تم نے اس کا یقین دیکھا؟ کیا تم نے اس کا ایمان دیکھا؟ اس نے اپنی آنکھوں سے کوئی معجزہ نہیں دیکھا تھا، پھر بھی جانتا تھا کہ میری قدرت کافی ہے، اور میں نے اس کے ایمان کو پورا کیا۔ میں نے کہا، جا، جیسا تو نے یقین کیا ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور وہی لمحہ تھا جب اس کا خادم شفا پا گیا۔ دیکھو میرے بچے، جو مجھ پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں میں انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر تم بھی اپنے دل میں ایسا ہی یقین رکھو تو تمہاری دعائیں بھی ضرور قبول ہوں گی۔ تم جب محسوس کرو کہ کوئی مسئلہ ہے جو بہت بڑا ہے اور تم اس مسئلے کو سلجھا نہیں پا رہے، سنبھال نہیں پا رہے، تو بس گہری سانس لو اور اپنے ایمان اور یقین کو اپنے اندر محسوس کرو۔ جب تم اس مشکل وقت کو پار کرو گے تو تمہاری مدد تم پاؤ گے کہ تم پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہو چکے ہو۔ یہ مشکلات صرف تمہاری آزمائش لینے آئی ہے، لیکن تم اب خود کو پہلے سے زیادہ پختہ اور سمجھدار اور اعتماد سے بھرا ہوا محسوس کرو گے۔ تمہاری زندگی میں جو یہ مشکل وقت آیا ہے یہ بے وجہ نہیں ہے، یہ وقت تمہیں مضبوط بنانے کے لیے آیا ہے۔ یہ موقع ہے کہ تم اپنی اندرونی طاقت کو پہچانو۔ تمہاری صلاحیتیں جو چھپی ہوئی تھیں اب ظاہر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ حالات تمہیں پہلے سے زیادہ سمجھدار اور مضبوط بنائیں گے۔ بس یقین رکھو، یہ وقت بھی گزر جائے گا
اور تم مزید بہترین بن کر نکلو گے۔ تمہارے اس سفر میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر قدم پر تمہاری مدد کرنے کے لیے، تمہیں سنبھالنے کے لیے، تمہارے اعتماد کو مضبوط کرنے کے لیے۔ یہ آج کل تم جس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہو، یہ یقینی طور پر ختم ہونے والا ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تم خود کو زیادہ قابل محسوس کرو گے، اور جو تمہیں پہلے مشکل لگتا تھا وہ اب تمہارے لیے ایک عام کام بن جائے گا۔ تمہاری طاقت، تمہارا حوصلہ اور تمہارا یقین تمہیں اس راستے پر لے جائے گا جو تمہاری منزل تک پہنچنے کا صحیح راستہ ہے۔ اچھا، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، شاید تم جانتے ہو نا میرے بیٹے، کہ ایک دن میں یریحو شہر سے گزر رہا تھا۔ راستے کے کنارے ایک اندھا فقیر بیٹھا تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ اندھا تھا اگر اس کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں؟ جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ میں وہاں سے گزر رہا ہوں، وہ زور زور سے پکارنے لگا، اے داؤد کے بیٹے، مجھ پر رحم کر۔ میرے بچے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ لوگ اسے چپ کرانے لگے تھے؟ لوگ اسے کہتے تھے چپ ہو جاؤ۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ خاموش ہو جائے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ اور بھی بلند آواز سے پکارنے لگا، اے داؤد کے بیٹے، مجھ پر رحم کر۔ تب میں رک گیا۔ ہاں، میں نے اس کی آواز سنی، کیونکہ جو ایمان کے ساتھ پکارتا ہے میں اس کی پکار رد نہیں کرتا۔ میں نے اپنے شاگردوں سے کہا، اسے میرے پاس بلاؤ۔ تم جانتے ہو نا میرے بچے، جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ اس نے جواب دیا، اے استاد، میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ میرے پیارے بیٹے، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اس سے کیا کہا؟ میں نے مسکرا کر کہا، تمہارے ایمان نے تمہیں شفا دی۔ اور جیسے ہی میں نے یہ کہا، اس کی آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ وہ خوشی سے بھر گیا اور میری پیروی کرنے لگا۔ تم بھی تو ایسے مانگ سکتے ہو، تم بھی تو اسی ایمان کا مظاہرہ کر سکتے ہو، اسی یقین سے تم مجھ سے مانگ سکتے ہو میرے بچے۔ دیکھو میرے بچے، جو مجھ پر بھروسہ رکھتا ہے، میں اس کے یقین کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ تو پھر تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ اچھا چلو، آج مجھے بتاؤ، مجھے جواب دو، کیا تمہیں یقین ہے کہ میں تمہاری پکار سن رہا ہوں؟ کیا تمہارا ایمان ہے کہ تمہاری آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے؟ ہاں میرے بچے، میں سن رہا ہوں، میرے کان تمہاری دعاؤں کی طرف لگے ہیں۔ میرے بچے، تم اپنے منہ سے اکثر ایسی باتیں نکالتے ہو کہ میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، مجھے موت آ جائے تو اچھا ہے، میری اولاد کبھی سدھر نہیں سکتی، پتہ نہیں مجھے کب نوکری ملے گی، اس بیماری سے تو موت اچھی ہے۔ میرے بچے، جب تم اس طرح کے بے شمار جملے بولتے ہو، اس طرح کے بے شمار الفاظ بولتے ہو، تو تم میرا انکار کر رہے ہوتے ہو، تم میری اس طاقت کا انکار کرتے ہو جو سب کچھ کر سکتی ہے۔ یہ سارے جملے شیطانی ہیں۔ یاد رکھو میرے بچے، زندگی میں کبھی بھی کوئی ناکامی یا مسئلہ مستقل نہیں رہتا، وقت گزرتا ہے اور مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ میری جیت کو یاد رکھو، مسائل سہے میں دنیا میں آیا تمہارے لیے اور ساری مصیبتیں جھیلی، اور آخر مجھے جیت ملی۔ یہی جیت تمہیں ملے گی۔ اس وقت تمہارے اندر ایمان کی ایک بڑی طاقت ہے، یہی طاقت تمہیں آگے بڑھنے میں مدد دے گی۔ تم ہر مشکل کو پار کر سکتے ہو میرے بچے، بس خود پر اور اپنے راستے پر یقین رکھو۔ ہر قدم تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس سفر کو شاندار طریقے سے پار کر لو گے، اور ایک دن جب تم مڑ کے دیکھو گے تو تم محسوس کرو گے کہ یہ وقت تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ یہ وہ پل ہوگا جب تم نے اپنی حقیقی طاقت کو پہچانا اور اپنی اصل پہچان کو پایا اور مجھے جانا۔ پیارے بچے، جب یہ وقت ختم ہو جائے گا تو تم دیکھو گے کہ تمہاری زندگی میں کامیابی اور خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ میرے بچے، تم اپنے وہ خواب پورے کرو گے جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور میں اس ساری جدوجہد میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میرے بچے، تم جانتے ہو نا کہ ابراہیم نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اسے ایک ایسی نعمت دی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا؟ ابراہیم اور سارا بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے ہاں اولاد کا ہونا ناممکن لگتا تھا، لیکن میں نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی نسل آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی۔ تم جانتے ہو نا کہ اس نے مجھ پر یقین رکھا تھا، اور پھر میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ سارا کے ہاں اسحاق پیدا ہوا۔ کیا تم دیکھتے ہو میرے بیٹے،
جب تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو تو میں وہ دروازے کھولتا ہوں جو دنیا بند سمجھتی ہے۔ تم بھی وہ خواب پورے کرو گے جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اور میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ بالکل مت ڈرو، تم وہ سارے خواب پورے کرو گے جو تم نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے، اور میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں گا۔ یہ سفر تمہاری زندگی کو بدلنے والا ہے، اور جب تم سفر کو مکمل کرو گے، اس مشکل کو پار کرو گے، تو تم ایک نئے انسان کے طور پر ابھرو گے۔ میرے بچے، تم ہمیشہ بہادر رہے ہو، اور یہ وقت بھی تمہاری ہمت کا امتحان ہے۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ پہلے بھی تم نے بڑی مشکلوں کا سامنا کیا تھا، اور ہر بار میں تمہارے ساتھ تھا، تم نے انہیں پار کر لیا تھا۔ اس بار بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھے تم پر بھروسہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تم اس مشکل کو بھی ایک اچھے موقع میں بدل دو گے۔ یاد رکھو، اس وقت کے بعد تم ایک نئے سورج کی طرح چمکو گے۔ تم اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کرو گے، اور تم دیکھو گے کہ تمہاری زندگی میں سب کچھ صحیح سمت بڑھ رہا ہے۔ میری رحمت تم پر ہمیشہ رہے گی، اور تمہارا ہر قدم کامیابی کی طرف بڑھے گا۔ میرے پیارے بچے، اس وقت کو چیلنج کے طور پر مت دیکھو، بلکہ اسے ایک موقع کے طور پر سمجھو۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہیں اپنی اندرونی طاقتوں کو پہچاننے اور انہیں پوری طرح محسوس کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ لمحہ جو تمہارے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے، تمہاری روح کو روشن کر دے گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر لامحدود صلاحیتیں ہیں، اور اس وقت کے دوران تمہیں یہ احساس ہوگا کہ تم کتنے مضبوط ہو۔ زندگی میں ہر مشکل ایک موقع لاتی ہے، اور یہ وقت تمہارے لیے ایک ایسا ہی موقع لے کر آیا ہے جب تم خود کو اور اپنی صلاحیتوں کو نئی بلندیوں تک لے جا سکتے ہو۔ یہ تمہارا وقت ہے، تمہارے سفر کا وہ موڑ جب تم اپنی حقیقی طاقت کو محسوس کرو گے۔ اور ہاں میرے بچے، میں جانتا ہوں کہ تم دکھی ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ تمہیں ٹھکرا رہے ہیں، جیسے انہوں نے مجھے ٹھکرایا تھا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے، جیسے کبھی میرے پیارے شاگردوں کے دل ٹوٹے تھے۔ لیکن یاد رکھو، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تمہارے اندر جو روشنی میں نے رکھی ہے، کوئی اسے بجھا نہیں سکتا۔ جو درد تم محسوس کر رہے ہو، وہ تمہیں مزید مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ ہر آزمائش، ہر مشکل تمہیں اس مقام تک لے جا رہی ہے جہاں تمہیں اپنی حقیقی طاقت کا اندازہ ہوگا۔ یہ وقت آسان نہیں ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں سن رہا ہوں، تمہاری تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں۔ لوگ تمہیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تمہاری آزمائش نہیں، یہ تمہاری طاقت کا امتحان ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تم اس میں کامیاب ہوگے، کیونکہ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا ہے۔ میرے بچے، اس وقت تمہیں لگ سکتا ہے کہ سب کچھ مشکل ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھو، تمہارا یقین اور تمہارا ایمان ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں سوالات ہیں، تم تھک چکے ہو، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم اس وقت سے بھی گزر جاؤ گے، اور وہی شخص بنو گے جو میں نے ہمیشہ تمہارے لیے چاہا ہے۔ یہ آزمائش تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں، بلکہ تمہیں راستہ دکھانے کے لیے ہے۔ تمہیں ہر لمحہ یہ سمجھنے کا موقع ملے گا کہ تم کتنے مضبوط ہو۔ ہر مشکل تمہارے لیے ایک نیا دروازہ کھولے گی، ایک نیا امکان لے کر آئے گی۔ اور یاد رکھو میرے بچے، ہر تاریکی کے بعد روشنی آتی ہے۔ جب یہ وقت گزر جائے گا تو تم دیکھو گے کہ تم پہلے سے کہیں زیادہ پختہ، سمجھدار اور مضبوط ہو چکے ہو۔ تم جانو گے کہ تم نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا اور پھر بھی قائم رہے۔ یہی تمہاری اصل طاقت ہے، اور یہی میری تم سے امید ہے۔ میرے بچے، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے پہلے ہی تم سے یہ بات کہی تھی کہ میں تمہارے دروازے پر کھڑا ہوں۔ اگر تم میری آواز سنو گے اور میرے لیے دروازہ کھولو گے تو میں تمہارے پاس اندر آؤں گا اور تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اور تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے۔ لیکن ایک دکھ کی بات بتاؤں، میں کھڑا ہی رہتا ہوں، لیکن میرے لیے تم دروازہ نہیں کھولتے۔ میں دروازہ بجاتا ہوں، لیکن تمہیں دروازے کی آواز نہیں آتی۔ ہاں، یہ باتیں مجھے تکلیف دیتی ہیں، لیکن یاد رکھنا میرے پیارے بچے، میں ہمیشہ دروازے پر کھڑا ہوں۔ میری بچی، لوگ تمہیں نظر انداز کر سکتے ہیں، تمہیں ٹھکرا سکتے ہیں، تمہیں غلط سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں نہیں۔ میں ہمیشہ تمہاری آواز سنتا ہوں، میں ہمیشہ تمہارے دل کے دروازے پر دستک دیتا ہوں۔ اگر تم مجھے اپنے دل میں جگہ دو گے تو میں تمہیں وہ طاقت دوں گا جو تمہیں آگے بڑھنے کے لیے چاہیے۔ میری بچی، یہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن میں ہمیشہ رہوں گا۔
اگر تم اپنی آنکھیں مجھ پر جمائے رکھو گی تو میں تمہیں اس وقت سے نکال لوں گا، تمہیں ہمت دوں گا اور تمہیں فتح بخشوں گا، کیونکہ میں وہی ہوں جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ بس مجھ پر بھروسہ رکھو میری بچی، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میری پیاری بیٹی، یقین رکھو کہ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، تمہاری زندگی دوبارہ خوشیوں سے بھر جائے گی، اور وہ لمحہ بہت قریب ہے جب تم دیکھو گی کہ تمہاری محنت اور صبر کا پھل تمہیں مل رہا ہے۔ جو کام پہلے تمہیں مشکل لگتے تھے وہ اب تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ میری پیاری بچی، ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر آنسو ایک دن ختم ہو جائے گا۔ میں تمہیں آگے بڑھنے کی طاقت دوں گا اور تم اپنی زندگی کے ایک نئے باب میں قدم رکھو گی۔ یہ باب تمہارے لیے خوشیوں کی برکتوں اور کامیابیوں سے بھرا ہوگا۔ یہ وقت تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب تم اپنی اندرونی طاقت کو پہچانو گی، خود کو نئے سرے سے دیکھو، وہ سب کچھ حاصل کرو جو میں نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ تم نے جو خواب دیکھے ہیں، جو امیدیں رکھی ہیں، ان کے پورا ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر قدم پر، ہر لمحہ۔ بس اپنی نظر مجھ پر جمائے رکھو اور دیکھو میں تمہاری زندگی میں کیسے حیرت انگیز کام کرتا ہوں۔ چلو میں تمہیں ایک بہادر عورت کا قصہ سناتا ہوں۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جو سالوں سے بہت بڑی تکلیف میں تھی۔ لوگ اسے ناپاک سمجھتے تھے، اس سے دور رہتے تھے اور کوئی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں آتا تھا، مگر وہ ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس کے دل میں ایک یقین تھا، ایک امید تھی کہ اگر وہ بس میرے قریب آ جائے، اگر وہ میرے لباس کو بس چھو بھی لے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور پتہ ہے اس نے پھر کیا کیا؟ وہ ہجوم سے گزری۔ اس نے لوگوں کی باتوں کی بالکل پرواہ نہیں کی اور نہ ہی اپنے خوف کی۔ اس نے اپنے خوف کو نکال دیا اور میرے قریب آ گئی۔ جیسے ہی اس نے میرے لباس کو چھوا تو اس کے ایمان نے اسے شفا دے دی۔ میں اسی وقت رک گیا۔ میں نے ہجوم میں دیکھا اور پوچھا، کس نے مجھے چھوا ہے؟ میرے شاگرد حیران ہو گئے، لیکن میں جان گیا تھا کہ کوئی ہے جس نے مجھ پر پورا بھروسہ کیا ہے۔ پھر وہ عورت کانپتی ہوئی میرے پاس آئی اور میں نے مسکرا کر کہا، میری بیٹی، تمہارے ایمان نے تمہیں بچا لیا، جاؤ سلامتی سے چلی جاؤ۔ دیکھو میری پیاری بچی، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ وہ حوصلہ ہے جو تمہیں مشکلات کے درمیان آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ میں اس عورت کے ساتھ تھا، میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور آج میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جو بھی خوف، جو بھی پریشانی تمہیں روک رہی ہے، تم بس میرا دامن تھام لو اور دیکھو میں تمہاری زندگی میں کیسے کیسے معجزات کرتا ہوں۔ میری پیاری بچی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں وہی خداوند ہوں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے؟ تم کتنے عرصے سے دعا کر رہی ہو، کتنے آنسو بہا چکی ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعا سنی نہیں گئی۔ لیکن سنو، کیا تمہیں سارا یاد ہے؟ کیا تم جانتی ہو کہ وہ بھی تمہاری طرح اولاد کے لیے ترستی رہی؟ کیا تمہیں حنا کا واقعہ معلوم ہے؟ وہ بھی رو رو کر دعا کرتی تھی، لیکن لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس نے میرے حضور منتیں کی اور میں نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ میں نے اسے ایک بیٹا دیا، سیموئل۔ سیموئل وہی جو میرا نبی بنا، جو میری آواز کو سننے والا اور میری قوم کا رہنما تھا۔ تو پھر کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہیں بھول گیا ہوں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہاری فریاد نہیں سنی؟ میں تمہارا ہر آنسو دیکھ رہا ہوں میری بچی، میں تمہارے دل کا حال جانتا ہوں میری بیٹی۔ میں وہی ہوں جس نے حنا کی سن لی، میں وہی ہوں جس نے سارا کی گود بھری، اور میں وہی ہوں جو تمہاری دعا کا جواب دینے والا ہے۔ صبر کرو میری بچی، میری پیاری بچی، کیونکہ میں تمہارے لیے ایک بہترین وقت مقرر کر چکا ہوں۔ جب وہ وقت آئے گا تو تم بھی خوشی سے جھومو گی، تمہاری بانجھ گود خوشیوں سے بھر جائے گی، اور تم جان لو گی کہ میں تمہارا خداوند ہوں جو تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ بتاؤ مجھے۔ ہاں، یقین رکھو، کیونکہ میں نے کہا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرے گا میں اسے کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ میرے پیارے بچے، یہ وقت شاید تمہیں مشکل لگ رہا ہو، لیکن یاد رکھو کوئی بھی پریشانی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ یہ صرف ایک عارضی مرحلہ ہے جو تمہیں مزید مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ لیکن تم اکیلے نہیں ہو، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ میری طاقت تمہیں سہارا دینے، تمہیں راستہ دکھانے اور تمہیں حوصلہ دینے کے لیے ہمیشہ تمہارے قریب ہے۔ یہ لمحہ تمہاری آزمائش نہیں، بلکہ تمہاری اندرونی طاقت کو پہچاننے کا موقع ہے۔
جب تم صبر اور حوصلے کے ساتھ اس وقت سے گزرو گے تو تم پہلے سے زیادہ مضبوط اور باہمت بنو گے۔ یاد رکھو، ہر آزمائش کے بعد آسانی آتی ہے۔ یہ وقت چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ تم ایک دن پلٹ کر دیکھو گے اور سمجھو گے کہ یہ سب تمہیں بہتر بنانے کے لیے تھا۔ اور ہاں میرے بچے، میں جانتا ہوں کہ یہ وقت تمہارے لیے کتنا سخت ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہر لمحہ، ہر قدم میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں۔ تمہیں صرف اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تمہاری طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ بس مجھ پر یقین رکھو، اپنے دل میں میری محبت کو محسوس کرو اور جان لو کہ تم تنہا نہیں ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری ہر دعا سن رہا ہوں اور تمہیں وہ طاقت دے رہا ہوں جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ اچھا میرے بیٹے، ایک بات بتاؤ، کیا تم ایوب کو جانتے ہو؟ کیا تم نے اس کا واقعہ سنا ہے؟ میں تمہیں آج اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری مشکلات ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں؟ ایوب ایک نیک اور وفادار شخص تھا۔ وہ ہمیشہ خدا پر یقین کرتا تھا، ہر حال میں شکر ادا کرتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ اس کا مال و دولت چلا گیا، اس کے پیارے بچھڑ گئے، اور وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس نے اسے کمزور کر دیا۔ لوگ اس سے دور ہو گئے، اس کے دوستوں نے اس پر الزام لگایا، اور اس کے اپنے بھی اس سے چھوڑ کر چلے گئے۔ بتاؤ میرے بچے، کیا تم نے کبھی ایسا وقت دیکھا ہے جب ہر چیز تمہارے خلاف ہو جائے، جب تمہیں لگے کہ کوئی تمہارے ساتھ ہے ہی نہیں؟ ایوب بھی اسی کرب سے گزر رہا تھا، لیکن ایک بات اس نے کبھی نہیں چھوڑی، وہ میں تھا جس پر اس نے یقین کیا۔ وہ تکلیف میں تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس نے کہا اگرچہ سب کچھ مجھ سے چھن گیا پھر بھی میں اپنے خدا پر بھروسہ رکھوں گا۔ کیا تم سمجھ رہے ہو یہ کیسا ایمان تھا؟ یہ کس قسم کا ایمان تھا؟ ایوب کی دعا ایک دن پوری ہوئی۔ میں نے اس کے صبر اور ایمان کو دیکھا، میں نے اس کی آزمائش کو اختتام تک پہنچایا، میں نے اس کے زخموں کو بھرا، میں نے اسے اس کے نقصان سے دگنا دیا، میں نے اس کی خوشیوں کو واپس لا کر اس کے دل کو بھر دیا۔ اور اب میں تم سے پوچھتا ہوں میرے بچے، اگر میں ایوب کے ساتھ تھا تو کیا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا؟ اگر میں نے اس کی زندگی میں برکتیں واپس دیں تو کیا میں تمہیں نہیں نوازوں گا؟ یقیناً میں تمہیں نوازوں گا۔ تم جو بھی تکلیف میں ہو، جو بھی مشکلات میں ہو، غور سے سنو، میری آواز کو غور سے سنو۔ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ میں تمہارے ہر آنسو کو دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے ہر درد کو جانتا ہوں، اور میں تمہارے لیے وہی کرنے والا ہوں جو میں نے ایوب کے لیے کیا تھا۔ بس تم میرا دامن تھامے رکھو، اپنی امید کو زندہ رکھو، اور دیکھو میں تمہیں کیسے نئی روشنی میں لے کر آتا ہوں۔ میرے پیارے بچے، میں جانتا ہوں کہ یہ وقت تمہارے لیے کتنا مشکل ہے۔ تم تھک چکے ہو، تمہارے دل میں سوالات ہیں، تمہیں لگتا ہے کہ یہ وقت کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن سنو، یہ وقت جلد گزرنے والا ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہر آزمائش کے بعد ایک نئی روشنی آتی ہے؟ میں وہ روشنی تمہارے لیے لا رہا ہوں۔ ابھی تمہیں یہ نظر نہیں آتی، لیکن میں تمہارے ہر آنسو کو دیکھ رہا ہوں، تمہاری ہر فریاد کو سن رہا ہوں، اور تمہارے لیے ایک نئی راہ تیار کر رہا ہوں۔ یہ آزمائش تمہیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں اور مضبوط بنانے کے لیے آئی ہے۔ یہ تکلیف تمہاری کہانی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ سب کچھ تمہیں پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور بنا دے گا۔ تمہیں صبر کرنا ہوگا، تمہیں صبر کرنا ہوگا میرے بچے، کیونکہ میں تمہیں وہ برکتیں دینے والا ہوں جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنے پیاروں کو سنبھالا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہر مشکل کے بعد میں نے اپنے بندوں کو سنوارا ہے؟ بس تھوڑا اور صبر، تھوڑا اور یقین، اور دیکھو تمہاری زندگی خوشیوں اور برکتوں سے بھرنے والی ہے۔ میں تمہارے ہر قدم میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری ہر سانس میں میری محبت ہے، اور میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وقت صرف ایک امتحان ہے، لیکن اس کے بعد تم ایک نئی طاقت، ایک نئی امید اور ایک نئے عزم کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر جاری رکھو گے۔ یاد رکھو میرے بچے، جب تمہیں لگے کہ سب ختم ہو گیا ہے، تبھی میں ایک نیا راستہ کھولتا ہوں، تبھی ایک نئی روشنی تمہاری زندگی میں آتی ہے۔ بس یقین رکھو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آگے بڑھو میرے پیارے بچے، اور کبھی ہمت مت ہارنا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ نہیں میرے بچے، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔
میں جانتا ہوں کہ تم تھک چکے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ راستہ ختم ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھو یہ صرف ایک موڑ ہے، منزل نہیں۔ زندگی میں مشکلات آئیں گی، لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہارے خواب بکھر جائیں گے، لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہاری ہر دعا سن رہا ہوں؟ تم پر جو آزمائش آئی ہے وہ تمہیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں اور مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ ایوب کی بات میں تمہیں پھر سے یاد دلاتا ہوں کہ وہ تو سب کچھ کھو چکا تھا، سب کچھ کھو بیٹھا تھا، لیکن اس نے پھر بھی میرا دامن نہیں چھوڑا، اور پھر دیکھو میں نے اسے پہلے سے زیادہ برکتیں دی۔ تمہارے لیے میں وہی کرنے والا ہوں، بس صبر رکھو اور مجھ پر یقین کرو۔ میرے بچے سنو، اگر میں تمہارے دل میں کوئی خواب رکھ سکتا ہوں تو میں اسے پورا بھی کر سکتا ہوں۔ تمہارے لیے ایک نئی روشنی، ایک نیا دروازہ، ایک نئی راہ تیار ہے۔ تم بس آگے بڑھو اور کبھی ہمت مت ہارنا۔ چلو میں ایک اور بات پوچھتا ہوں تم سے، کیا تم جانتے ہو کہ جب دنیا تمہیں دھوکہ دیتی ہے تب بھی میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں؟ کیا تمہیں یوسف کا قصہ یاد ہے؟ اس کے اپنے بھائیوں نے اسے دھوکہ دے دیا تھا، اسے غلام بنا کر بیچ دیا، اور وہ ایک اجنبی ملک میں جا پہنچا جہاں کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ پھر اس پر ایک جھوٹا الزام بھی لگا دیا اور اسے قید میں ڈال دیا۔ سوچو کیسا محسوس ہوا ہوگا اسے۔ کیا وہ بھی یہی سوچتا ہوگا جو تم آج سوچ رہے ہو کہ سب کچھ ختم ہو گیا اور کوئی امید باقی نہیں؟ لیکن میں اس کے ساتھ تھا، میں نے اس کی وفاداری دیکھی، میں نے اس کے دکھوں کو محسوس کیا، اور میں نے اس کے لیے ایک ایسا راستہ بنایا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھو بچے، جو وہ غلام بنا تھا وہی مصر کا حکمران بھی بنا، وہ جو قید میں تھا وہی لوگوں کو قحط سے بچانے والا بھی بنا۔ اور اب میرے بچے، میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے یوسف کے لیے سب کچھ کر دیا لیکن تمہیں بھول گیا؟ نہیں میرے بچے، نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں جیسے میں یوسف کے ساتھ تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ دنیا نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ سب دروازے بند ہو گئے ہیں، تو یاد رکھو میں وہ دروازہ کھول سکتا ہوں جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ یہ وقت مشکل ہے، میں جانتا ہوں، لیکن یہ تمہاری کہانی کا اختتام نہیں ہے۔ تمہارا وقت بھی آئے گا، تمہاری دعائیں بھی پوری ہوں گی، اور تم بھی اپنی زندگی کے خوابوں کو پورا ہوتے دیکھو گے۔ بس یقین رکھو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے پیارے بچے، کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہاری ہر دعا کو سنتا ہوں؟ میں جانتا ہوں کہ تم کب سے اپنی شفا کے لیے دعا کر رہے ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ بیماری نے تمہیں کمزور کر دیا ہے، لیکن آج میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ بیماری تمہاری زندگی پر حکومت نہیں کرے گی۔ میں نے بہتوں کو شفا دی ہے، میں نے اندھوں کو بینائی دی، لنگڑوں کو چلایا، کوڑیوں کو پاک کیا۔ آج تمہارا بھی وقت ہے، تمہاری صحت بحال ہونے والی ہے، اور تم ایک نئی زندگی کی شروعات کرو گے۔ اور وہ جو روزی روٹی کی فکر میں ہے، جو نوکری کے انتظار میں ہے، سنو، کیا میں نے بیابان میں من و سلوا نہیں اتارا تھا؟ کیا میں نے قحط میں ایلیا کو نہیں کھلایا تھا؟ اگر میں نے ان کا بندوبست کیا تھا تو تمہیں بھول جاؤں گا کیا؟ ہرگز نہیں۔ آج تمہارے لیے دروازے کھلیں گے، آج تمہاری پریشانیاں ختم ہونے لگیں گی، اور تمہیں وہ نوکری، وہ رزق، وہ عزت ملے گی جس کی تمہیں تلاش ہے۔ بس تمہارا یقین مضبوط رہنا چاہیے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور وہ جو گھر کے جھگڑوں سے تنگ ہیں، جو اپنوں کے درمیان امن کے لیے ترس رہے ہیں، میرے بچے سنو، کیا میں نے طوفان کو تھما نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے دشمنوں کے دل بدل نہیں دیے تھے؟ میں تمہارے گھر میں سکون لا رہا ہوں، میں تمہارے رشتے جوڑ رہا ہوں، میں تمہارے دلوں میں محبت بھر رہا ہوں۔ وہ تلخیاں، وہ جھگڑے، وہ فاصلے، یہ سب ختم ہونے والے ہیں۔ آج تمہارا دن ہے، آج تمہاری دعاؤں کے جواب کا دن ہے۔ تمہاری زندگی بدلنے والی ہے، تمہاری امید پوری ہونے والی ہے۔ بس مجھے یاد رکھو، مجھ پر یقین رکھو، اور دیکھو میں تمہارے لیے کیا کیا معجزات کرتا ہوں۔ تمہارا یسوع۔